الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي عثمان في الجنة لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہیں اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس عظیم شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو بروز جمعۃ المبارک 35 ہجری میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ما کتب علی خاتم النبیین علی عثمان بن عفان، کہ ہر نبی کے انگوٹھی پر
کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ جس نے بھی انگوٹھی پہنی، نبیوں کی انگوٹھیوں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا، اور پھر بتلایا تفصیلاً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو دیکھا گیا تو آپ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور اسی انگوٹھی سے وہی انگوٹھی بطور مہر کے سٹمپ کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کو ارسال فرماتے، خطوط کو بھیجا کرتے، تو ان خطوط پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہنی تھی، آپ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ عربی میں عبارت لکھی ہوئی تھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھی پر جو آپ نے لکھوایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، انسان کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ تو پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو بتلایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہم احجنی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں سعادت کی زندگی گزاروں، اور جب مجھے موت آئے تو شہادت کے آئے۔ جب تک میں زندہ رہوں سعادت مندی کی زندگی گزاروں، اور جب مجھے موت آئے تو شہادت کے آئے۔ پھر اللہ نے آپ کو جو سعادت عطا فرمائی، انسان کی سعادت مندی کئی وجوہ کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں کسی شخص سے اگر رشتہ داری کرنی ہے، کسی شخص سے اگر تعلقات مضبوط کرنے ہیں، دوستی رکھنی ہے، رشتہ داری جوڑنی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں حسب نسب کو، اور جس کا حسب نسب اعلیٰ ہو تو وہ خوش بختی کی علامت ہوتی ہے، سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جب حسب نسب کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، بھائی ہیں۔ اور والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی، ان کی جو والدہ تھی یعنی نانی جان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تھے، یہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور جڑواں پیدا ہوئے تھے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ تو یہ حسب نسب کے اعتبار سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مندی تھی۔ اور پھر سعادت مندی جب دیکھی جائے رشتے کے اعتبار سے، اگر کسی کا کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ ہو جائے تو وہ فخر سے پھولا نہیں سماتا کہ اتنے عظیم خاندان میں میرا رشتہ ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شادی ہوئی وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، اسلام کی قبولیت سے قبل یہ اپنی خالہ کے پاس گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خالہ سعدی بنت قریظ بنت ربیعہ، یہ ان کی خالہ تھی۔ ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے۔ جب ان کے پاس ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے، ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ان کے گھر کے اندر، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی آپ کی خالہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں گی، اور جس کی بیٹیاں نکاح میں آئیں گی وہ شخص بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز، نبوت کے مرتبے پر، اور جو آپ کے نکاح میں عورتیں آئیں گی وہ بھی انتہائی زیادہ حسین و جمیل، اور آپ بھی ان کے لیے انتہائی زیادہ حسین و جمیل۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو خالہ تھی یہ کہانت کا علم رکھتی تھی، کاہن تھی۔ تو انہوں نے اپنے جس طرح کاہن بسا اوقات اپنی کہانت کی باتیں کیا کرتا ہے کہانت کے انداز میں، تو اس طرح اس انداز میں آپ کی خالہ نے یہ باتیں کہیں۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کو نبوت ملی، تو اس وقت آپ کی خالہ نے آپ سے فرمایا کہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے دین کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی، اور جو اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دل میں اسی وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر گئی، میرے دل کا اندر پیوست ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا دوستانہ تعلق تھا، محبت تھی، تو میں نے اپنی خالہ کی یہ باتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی تو آ چکا ہے اور اس کے دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے آپ تو بہت سمجھدار ہیں، فہم انسان ہیں، اور سوچ اور سمجھ اور غور اور فکر کے ساتھ آپ فیصلے کیا کرتے ہیں، تو اے عثمان آپ مجھے بتلائے کہ جو مورتیاں پتھر کی بنی ہوئی ہیں، جو بول نہیں سکتی، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کیا وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں۔
تو فرمایا کہ یہ نبی جس دین کو لے کر آیا ہے وہ ایسے خدا کا دین ہے جو حق پر مبنی ہے، جو سچ پر مبنی ہے۔ تو یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ کا اور ہمارا آپس میں مقام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تعلق جو ہے، اس تعلق کی نسبت سے میرا اور آپ کا مقام بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مقام کو بلند کرتا ہے، رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میرے کانوں میں یہ آواز پڑنی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، میرا دل کانپ اٹھا اور اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا یہ نوعیت تھی، جس انداز میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت مسلمان ابتدائی اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، لوگ جو ہے تو کافروں کی اذیتیں، تکلیفیں روز بروز بڑھتی جانے لگی، روز بروز بڑھتی جانے لگی۔ تو اسی اثنا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا تھے جن کا نام تھا حکم بن عاص۔ یہ حکم بن عاص کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے، تو انہوں نے ان کو اذیت دینا شروع کی۔ پھر کس طرح اذیت دی کہ آپ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور کمرے کے اندر لکڑیاں ڈال کر ان میں آگ جلائی گئی اور دھواں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے۔ اور پھر کئی دنوں بعد کمرے سے جب نکالا گیا اور آپ اسلام پر بدستور قائم رہے، برقرار رہے، تو حکم بن عاص جو آپ کا چچا تھا انہوں نے چھوڑ دیا کہ انہیں اذیت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو ابتدائی اسلام میں آپ نے اذیتوں کا سامنا کیا، اور جس وقت اذیتیں اور تکلیفیں بڑھتی گئی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی کہ ہجرت کریں، تو ابتدائی اسلام میں ہجرت جو ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نہایت رحم دل تھا اور انتہائی سخی تھا، سخاوت کرنے والا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، 16-17 افراد تھے اور ان کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 3 سال حبشہ میں گزارے، 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں، اور جو یہ ہجرت ہوئی، اس ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں شریک تھی، اور اس قدر پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داماد سے اور اپنی بیٹی سے کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک برتن میں گوشت بھیجا کہ جا کر میری بیٹی کو اور داماد کو یہ گھر میں دے کر آؤ۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور گوشت کا برتن انہیں پکڑایا، اور پکڑا کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ دے آئے؟ فرمایا دے آیا، گوشت دے کر آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ گھر کے اندر بھی داخل ہوئے؟ فرمایا ہاں میں گھر کے اندر بھی گیا۔ تو فرمایا کیا تو نے عثمان کی بیوی سے زیادہ حسین کسی کی بیوی کو دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عثمان سے بڑھ کر کوئی حسین جوڑا دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ان سے حسین جوڑا میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا جتنا حسین جوڑا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا، جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کہ اے عثمان،
میری ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا ان کے بعد نکاح کیا جب رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر فرمایا جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں اگر میری 200 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اس قدر محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن یہی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شہید کیا گیا کہ مظلومانہ شہادت ہوئی اور مسلمانوں نے شہید کیا، قلعے کے اندر بند کر دیا، آپ کے گھر میں بند کر دیا گیا۔ آپ جس ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے، آپ کاتب وحی بھی تھے، اس ہاتھ کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور پھر آپ کو ٹھوکروں سے مکوں سے آپ کو مارا گیا، آپ کے گھر کے مال کو لوٹا گیا، اور آپ کو خون کا جو قطرہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جو گرا وہ قرآن کریم کی یہ آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس آیت کریمہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پہلا قطرہ گرا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو آپ کی یہ جو دعا تھی، اللہم احیینی سعیدن، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں سعادت مندی کی زندگی گزاروں، یہ دعا قبول ہوئی۔ اور جو آپ کی یہ دعا تھی، اللہم امیتنی شہیدہ، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو شہادت کے آئے، تو اللہ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے داماد تھے، اور آپ سے محبت تھی۔ 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک 35 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عشق صحابہ نصیب فرمائے۔